السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا، کل عید ہے۔ آپ سے آپ سننے والوں تمام جو اہل وطن ہیں ان کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جنگ کو اب 20 روز مکمل ہو گئے۔ ایران کی جانب سے جو مسلسل امریکی اڈوں پر سعودی عرب سمیت خلیج ممالک میں حملے کیے گئے ہیں، اب اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 16 سے مزید جو جہاز ہیں وہ امریکی تباہ ہو چکے ہیں۔ 8 کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 10 جو ڈرون ہیں اس کے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ کم سے کم بتایا جا رہا ہے 200 ارب سے ڈالرز کا نقصان ہوا ہے امریکن کو اس جنگ میں۔ اب نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اب وہ جو ایران میں اب اگلے جنگ کے لیے فوج پیادل فوج جو ہے اتاری جائے گی امریکہ کی جانب سے۔ 3 بحری جہاز جو پیادل فوجی لانے کے لیے مشرق وسطیٰ نکل چکے ہیں۔ ایک عام ڈیولپمنٹوں کی ذہنیت کو ڈونلڈ ٹرمپ نے سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شطرنج کی کھیل کی طرح ایرانی کا ذہن بھی تمام مضبوط ہے اور عباس عراق کے ایرانی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 انچ بھی ہم نے ابھی تک جو ہے ایران نے تیل کے ذخیروں کو نقصان نہیں پہنچایا، اس سے زیادہ مزید نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو اب نیٹو کے ممالک جو پہلے امریکی کی اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے تھے، اب انہوں نے بھی اپیل کر دی ہے اور خبردار کیا ہے ایران کو کہ وہ اس جو آبز ہنزا کو کھلوانے کے لیے اپیل کی ہے اور متبادل راستے اختیار کرنے کا انہوں نے اپیل کی ہے۔ اور ایسے میں چلتے ہیں ایران اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے جو امریکہ کو نقصان ہوا ہے، اس میں ایران اور اسرائیل جنگ کو کم از کم 20 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ 20 روز کی جاری جنگ میں ایران اور اسرائیل اور سمیت امریکہ اور خلیج ممالک کا کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ تو ہم مسلسل آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ تاہم اب امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے حالیہ اس ایران اسرائیل جنگ ایران کی جنگ کے ساتھ امریکی اڈوں کو جو سعودی عرب سمیت خلیج ممالک میں جو نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی جانب سے، کم از کم 16 جو جہاز ہیں ان کے امریکہ کے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 اس میں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 8 سے 10 جو اس کے ڈرون ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جو 35 جو جہاز ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے، جو بڑا جہاز کہا جا رہا ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ کی جانب سے اس مسلسل امریکہ تو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ 2 سے 3 دن میں ہم اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیں گے ایران پر حملے کے بعد۔ تو 2-3 تو چلو اب 20 دن ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے، اسے اب آپ کو پہلے ہی ہم نے پروگرام میں بتایا کہ جو آب حنزے کے حوالے سے تیل جو بند کیا تھا ایران نے، اس کے بعد جو ہے تیل کی قیمتوں میں امریکہ سمیت پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ 119 روپے فی ڈالر بیرل تیل ہو گیا ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے معیشت کا امریکہ سمیت پوری دنیا کی متاثر ہوئی ہے معیشت، خاص کر کے پاکستان بھی اس میں متاثر ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں تیل کی مزید قیمتوں بڑھنے کے سبب 20 سے 25% مہنگائی کا اضافہ ہوگا، اور تیل کی قیمتوں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی جو معیشت کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہوگی۔ تو بات کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے، امریکہ کے جو جنگ میں حالیہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے امریکی میڈیا، اس میں کم از کم 200 ارب سے ڈالرز کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو اس حالیہ ایران اسرائیل امریکی جنگ میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کل کو پروگرام نے ہم آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے مزید 200 ارب طلب کر دیے ہیں اس جنگ کو چلانے کے لیے کانگریس سے۔ تو اب نقصان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ خود امریکہ بھی پریشان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کا جو
وہ ڈھنکے کے روڈ وہ بحری جہاز تھا پہلے وہ آیا تھا، اس کو بھی ایران نے تباہ کر دیا۔ اب جو 36 جہاز بڑا ہوائی جہاز تھا بمباری کرنے، اس کو بھی ایران نے اس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کو بھی تباہ کیا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم وہ اب امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو امریکہ میں بڑی حد تک اس کو نقصان ہوا ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف کانگریس پہ کے اراکین پہلے ہی ناراض تھے، تاہم اب مزید وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے روکا تھا کہ اسرائیل کو وہ ایران کے تیل ذخیروں پر حملے نہ کرے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ وہ تیل ذخیروں پر اسرائیل حملہ کرے گا، وہ انفرادی معاملہ تھا اسرائیل کا۔ اب اسرائیل کو میں نے روک دیا ہے کہ ایران پر مزید تیل کی ڈپوز کو نشانہ نہیں بنایا جائے۔ اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی قطر کو، تو پھر ایران پر دوبارہ جو ہے امریکہ اسرائیل دوبارہ حملہ کریں گے تیل کے ذخیروں پر۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی کوئی شطرنج کی کھیل کی طرح اس جنگ سے لڑ رہے ہیں، ایرانی اور بہت سمجھدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شطرنج کی گیم چل رہی ہے جنگ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر جو ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایران میں مزید جنگ جاری رکھنے کے لیے جو پیدل فورس ہے یا فوجی ہیں دستے وہ اتارے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ سے 3 بحری جہاز فوجیوں کو لے کر ہو گئے ہیں۔ اور اسی موقع پر یہ اسرائیل میں نیتن یاہو کافی عرصے کے بعد ظاہر ہوئے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب جنگ میں فورس کو اتارا جائے گا ایران میں، اب ایران پر زمینی جنگ شروع کی جائے گی۔ تو نیتن یاہو نے مایوسی نظر آئی، انہوں نے ایران کے اس خطرناک میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں بڑی پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے اس کے نیتن یاہو مایوس نظر آئے، اور بہت بڑے میزائل انہوں نے پھینکے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملک میں بھی شاید بڑی تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ نیتن یاہو کافی عرصے کے بعد مایوس نظر آئے اور تسلیم بھی کیا کہ ایران کا جو میزائل سسٹم ہے یا بحری سسٹم ہے وہ تمام بر مضبوط ہے۔ خبردار کیا ہے ایران کے جو وزیر عراقچی، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ معمولی نوعیت کا تیل کے ذخیروں کو نشانہ بنایا گیا تھا خلیج ممالک میں۔ اگر اس قسم کا دوبارہ کوئی حملہ کیا گیا اسرائیل یا امریکہ یا خلیج ممالکوں ایرانی تیل منصوبے بات پر حملہ کیا گیا تو اس معمولی یہ جواب تھا، اس سے بڑا جواب دیا جائے گا۔ تو ایران نے خبردار کیا ہے۔ ادھر ایران نے آج جو ہے عام پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے، تو عباس عراقچی صاحب انہوں نے جو ہے قطر سمیت خلیج ممالک جو ہیں ان کے وزراء خارجہ سے بات چیت کی ہے، اور ان کا کہا ہے کہ آئیں مل کر بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں، ہم آپس میں نہیں لڑیں، اور ڈائلاگ بھی کی ہے، انہوں نے بات چیت بھی کی ہے خلیج ممالک سے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ادھر کوشش کر رہا تھا کہ نیٹو کے ممالک کو کہ اس جنگ میں ان کا حصہ بنے، اب وہ حصے نہیں بنے۔ اب امریکہ نے قائل کر دیا ہے، جاپان سمیت دیگر جو فرانس ہیں دیگر ممالک ہیں ان کو کہ آبز ہنزا جو بند ہوئے کافی عرصے سے، جسے تیل کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور تیل کی کمی ہو رہی ہے، اور تیل بیرل 119 پر چلا گیا ہے فی بیرل۔ تو اس سے امریکہ سمیت پوری دنیا اس میں معاشی طور پہ تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اس کو کھلوانے کے لیے اب ان نیٹو کے ممالک نے جو ہے حامی بھر لی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے ایران سے کہ آپ اب ہنزا فوری طور پہ کھول دیں، اور اس کے علاوہ جو تیل کے ذخیروں پر جو مزید حملے ہیں وہ
فوری طور بند کرنے کی صورتحال تباہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایران کو نیٹو کے ممالک کی طرف سے کہا گیا ہے، ان کی مشترکہ آج کچھ گھنٹے پہلے بیان جاری کیا گیا تھا، تو یہ کب تک چلے گی اس کا تو کوئی پتہ نہیں، مگر تاہم ایران پر زرزمین پر آگے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے زمینی فوجیں اتارنے کی کوششیں تیاری مکمل کر دی گئی ہے۔ حکومتیں جو عام رکن عام ہیں وہاں ایران کے وہ شہید ہو گئے ہیں حالیہ دنوں۔ کل کے حملے میں ایرانی ٹی وی نے اس کی تصدیق کی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، خاص کر کے جو اس جنگ میں عام سربراہ تھے ایران کے، وہ ان کی شہادتیں کی واقعات ہو رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آج یو اے میں دوبارہ تیل کے ذخیروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں اور مزید ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور ادھر قطر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ قطر میں جو تیل کا ذخیرہ تھا جس کو ایران نے نقصان پہنچایا گیا تھا، اب اس کی 14% جو ہے اس کے حصے کو نقصان پہنچا ہے، اور آنے والے 5 سال تک جو ہے $100 ارب کا قطر کا نقصان ہوگا، اور اس کی انکم تمام کم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں LNG جو بناتے ہیں، کچی LNG اس کو صاف کر کے بناتے ہیں، تو وہ اس کی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ 1 سال کے اندر $100 ارب کا نقصان ہے قطر کو، اور مزید سالوں تک مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کی مرمت نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ تھی جس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اگلے ویلوگ تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔